اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، پچھلے کئی دروس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بات کی، اور اللہ نے قرآن میں جو مختلف طریقے سے کمیونیکیشن بتائی ہے اس سلسلے کو ہم لے کے چل رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو اللہ نے اپنے رسول بھیجے تو ان میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنی قوم سے کیسے کمیونیکیٹ کیا، پھر بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیسے کمیونیکیٹ کیا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کا میسج سانجھا تھا پر سب کی اپروچ ڈیفرنٹ تھی. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، لیکن اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آیا تو اس سے ایک اور شاخ نکلی جس کے بارے میں ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں. جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کا قرآن میں بار بار ذکر فرماتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر سننے سے ایک طرف تو ایمان بڑھتا ہے اور دوسری طرف یہ تعلیم ملتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے. اس سے ایمان میں تر و تازگی بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے قربت بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. تو جب اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے، ان کی قربت کے حال جاننے چاہیے، اور جب یہ زندہ ہوں تو ان کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، اور جب یہ نہ رہیں تو ان کے بارے میں پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی. اللہ مدارج بلند فرماتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے بار بار ذکر کیا، اپنے پیاروں کا ذکر کیا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ نے ذکر کیا اپنے پیارے بندے زکریا کا. پھر آگے آ جائے اللہ ذکر کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اللہ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، حالانکہ وہ درجہ نبوت میں نہیں تھی، درجہ ولایت میں تھی، پر اللہ کی پیاری تھی. تو اللہ نے نبیوں کا بھی ذکر کیا، رسولوں کا بھی ذکر کیا، اولیاء کا بھی ذکر کیا. سورہ کہف میں جا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان نوجوانوں کا جو اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. اس پہ میں تفسیر میں سورہ کہف کے سلسلے میں آپ سے بیان کر چکا. تو اللہ نے اولیاء کا ذکر بھی کیا. پھر جہاں ضرورت پڑی تو کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور جہاں ضرورت پڑی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کا سارا قرآن اٹھا کے دیکھ رہے، اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر، اپنے محبوبین کا ذکر بار بار کیا، بار بار کیا. بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا ذکر تم بھی کرو، ان کو جانو، ان کو پڑھو، ان سے اپنے ایمانوں کو تقویت بخشو. تو بس اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا. تو اس بابت سے میں نے سوچا کہ پھر انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں بھی کچھ بات کی جائے تاکہ ایمان کے بڑھاوے کا سبب ہو. ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں بہت کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 آیت میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آ چکی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، انداز بیان تو دیکھیں. اب پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا خبر پہنچی ہے تمہیں میرے پیارے بندے موسیٰ کی؟
اگر نہیں پہنچی تو میں سناتا ہوں. اب اللہ خود حال سنا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اذ رأى نارا فقال لأهله، جب اس نے آگ دیکھی، یعنی دیکھنے میں تو آگ سب کو نظر آنی چاہیے نا ویسے، لیکن صرف موسیٰ کو نظر آئی. یہ موسیٰ کا معجزہ تھا کہ اللہ کی طرف سے صرف موسیٰ کو نظر آئی اور کسی کو نہ نظر آئی. تو اس نے اپنے اہل سے کہا فقال لأهلهم كثوا، تم یہاں ٹھہرے رہو، انی آنست نارا، میں جا کے آگ لے کے آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ میں اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے آتا ہوں، سردیوں کا وقت ہے ہم بھی تھوڑا سیک لیں گے، او اجد علی النار ہدا، اور شاید ہمیں وہاں سے ہدایت بھی مل جائے، یعنی ہم راستہ جو بھولے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ کا انتظام، موسیٰ کی زبان سے جو نکلا اللہ نے دونوں چیزیں عطا کی، مقام نبوت اور رسالت سے بھی نوازا. تو وہ یہ چنگاری تھی جو پھوٹتی تھی اس درخت سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلتا ہے، اور اس میں رسالت ہے، اس میں نبوت ہے، اس کی چنگاری بھی عطا کی. اور اجد علی النار ہدا، اور نار پہ اور اس چنگاری سے رسالت کی ہدایت بھی دی. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ ہمارے پاس آیا تو ہم نے موسیٰ کو صدا دی، یا موسیٰ. سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو، اپنے تمام رسولوں کو ناموں سے بلایا، سوائے میرے محمد مصطفیٰ کے. جب ان کا ذکر آیا تو اللہ نے کیفیتوں سے بلایا. اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا طٰہٰ، کہیں کہا یاسین، کہیں کہا والضحیٰ، کہیں کہا یا ایھا. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، 4 جگہ محمد استعمال کیا، وہ ہمارے بتانے کو، ہمیں سمجھانے کو. خود جب بات کی تو کبھی نام نہیں لیا. تو اب اللہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلعن علیک، اپنی جوتیاں اتار دے، تواضع انکساری میں آ جا. اب تربیت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نفس کی تربیت تو ہوئی بھی ہوتی ہے انبیاء اور رسولوں کی، لیکن اب اللہ خاص تربیت فرما رہے ہیں. اب بتا رہے ہیں موسیٰ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تو اللہ نے بچپن سے شروع کر دی. اللہ کو پتا تھا کہ اس بچے سے میں نے کیا کام لینا ہے، تو اس بچے کو پہلے بچایا، پھر فرعون کے دربار میں پہنچایا، بادشاہوں کے ساتھ تربیت عطا فرمائی، اس کو کراؤن پرنس کے درجے پہ پہنچا دیا، اس سے پوری سلطنت کے ماحول کو مینج کروایا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آگے ایک ایسا وقت آنا تھا کہ اس نے 6 لاکھ لوگوں کو مینج کرنا تھا. اگر ایک غلام کے گھر میں تربیت پاتے تو یہ سارے دنیا کے گر کیسے سیکھتے. تو انتظام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں سارے، اور اللہ جن کو چن لے ان کے لیے انتظام بھی خود کرتے ہیں. مقصد سارا آج کا بیس لائن جو ہے نا آج کے درس کی، وہ یہی ہے کہ اللہ جس کو چن لے پھر اس کے لیے انتظامات سارے خود کرتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل لی ہے. سیرت النبی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تو ہم کور کر رہے ہیں، لیکن ذرا دوسرے اینگل سے بھی اللہ کے دوسرے بندے جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، ان کو بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت وہاں فرمائی. پھر ایک طریقے سے موسیٰ کو وہاں سے نکال کے ایک ایسی جگہ لے گئے جو بادشاہت سے بہت دور تھی، اور وہاں پہ بطور چرواہے کی ان کی تربیت فرمائی، کہ کہیں شہزادے کی تربیت فرمائی، کہیں چرواہے کی تربیت فرمائی. تو طبیعت میں انکساری فرما دی، طبیعت میں حالات سے اوپر نیچے ہوتے ہوئے لڑنے کی ایک طریقہ پیدا فرما دیا. کہ اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے نکلے اور فرعون کا مصر چھوڑ دیا تو پھر کیا کیا حالات سے گزرنا پڑا. 40 سال تک وادی تی میں رہنا پڑا، ان تمام ادوار سے گزرتے رہے. تو اللہ نے ہر طریقے سے اپنے نبی کی تربیت فرمائی، اپنے رسول کی ہر طریقے سے تربیت فرمائی، اور اپنے پاس اب بلایا
اور کہا کہ اب جوتیاں اتار دے، اب تواضع رکھ لے. انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہائے ہائے یہی تو ہے وہ سارا جملہ جس کے اوپر آج کا سارا درس بیس ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے. تو یہ اللہ کے چنیدہ تھے، اور اللہ جس کو چن لے تو پھر اس کے سارے کام بھی اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. پھر کس طرح سے اس کے کام ہوتے ہیں اس کا رب جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو بس پوری توجہ سے تم مجھے سنو، ساری توجہ دنیا سے ہٹا لو. ارے یہ معرفت کی گلی ہے، اس میں کبھی قدم رکھ کے تو دیکھو. خدا کے عشق کی گلی ہے، پھر مخلوق کو بھول جاتا ہے. یہی تو وہ سبق ہے جو اولیاء اور صوفیاء پڑھاتے آئے ہیں کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، جب اللہ کسی کو اختیار کر لے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو پوری توجہ سے پھر وہ خدا کو سنتا ہے. پھر خدا اس کو حکم دیا اننی انا اللہ، بالتحقیق میں ہی تمہارا وہ رب ہوں کہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاعبدونی، تو پس میری ہی عبادت کرو. تو یہاں اللہ نے وحدانیت کا سبق پڑھایا کہ موسیٰ یہ تم نے یہ پیغام پہنچانا ہے قوم کو. وہ قوم جو سال ہا سال سے غلامی میں پڑی ہے ایسی قوم کی جو بت پرست ہے، اب اس کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ لا الہ الا انا. حالانکہ وہ سبق کو جانتی ہے لیکن پھر پڑھانا ہے کہ کہیں کسی کے دل میں کوئی خلل ہو تو نکل جائے. فَاعْبُدُونِي، تو پس اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرنی ہے. موسیٰ میری یاد کی خاطر نماز قائم کرنی ہے، پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے. تو یہ حکم قائم صلاح بہت پرانا حکم ہے. اللہ کی نزدیکی کے لیے صلاح ایک راستہ ہے اور اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے. اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ تم خدا کی صلاح چھوڑ دو اور چاہو کہ تمہیں مراتب مل جائیں، تمہیں منزلیں مل جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا نے خود راستہ بتایا کہ میری قربت چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، اور میرا ذکر کرو بصورت صلاۃ کرو. اس لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ صلاح مومن کی معراج ہے، یعنی مومن کے حال، نفس کے حال بدلنے کے لیے صلاح سے بہتر چیز کوئی نہیں. صلاح مومن کے لیے معراج ہے، اس کو عروج دیتی ہے، اس کے نفس کو اچھا کرتی ہے. لیکن صلاح کو قائم کرو، صرف پڑھو نہ، صرف سجدے نہ مارو زمین میں. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بات کہی ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، تو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے لیکن میں نے اس کو خود پوشیدہ رکھا ہے اور میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جا سکے جس کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے. تو اس لیے میں نے ایک دن سنبھال کے رکھا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں، آلام، وقت کا اتار چڑھاؤ، چیزوں کا آنا جانا، یہ سارا وقتی ہے. اور میں نے جو انتظام کر رکھا ہے وہ جزا کا انتظام ہے کہ جو کرے گا اس کو وہ ملے گا. تو موسیٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. تو موسیٰ تمہیں وہ شخص اس دھیان سے نہ روکے رکھے جو خود ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کا پیروکار ہے. تو موسیٰ ایسی آدمی کے پیچھے نہ بھاگے پھرنا، کیونکہ ابھی تمہارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک آنے والا ہے. وہ یہ کہ تم نے جا کے فرعون سے اور اس کے تمام رؤساء سے بات کرنی ہے. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ تم ان کے لاؤ، ان کے دبدبوں میں اس پیغام کو ادھر ادھر کر دو. ان کی طرف بالکل دھیان نہیں دینا، وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، تو ان کے پیچھے نہ جانا. ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی وہ تو ہلاک ہونے والے ہیں لیکن میں نے تو تمہیں اپنے لیے اختیار کیا ہے. میں تو چاہتا ہوں تم سرخرو ہو، اس لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ تمہیں یہ پیغام کے ساتھ بھیج رہا ہوں. تو جا کے پھر ان سے بات کرو. ابھی اللہ نے اپنا پیغام موسیٰ کو نہیں دیا، ابھی تربیت فرمائی ہے.
پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ کسی کو اختیار کر لیں تو اس کے سارے امور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جانتے تو تھے لیکن اللہ تعالیٰ بھی انہیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ. میرے پاک پروردگار یہ میری لاٹھی ہے. أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا. میں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي. اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے جھاڑیاں پتے نکالتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. میرے پاس اس کے اور بھی فائدے ہیں. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ. موسیٰ تیرے فائدے تو دنیا والے ہیں، ہم تجھے ایک اور فائدہ سکھاتے ہیں جو تیری سمجھ سے ماورا ہے. اسے ڈال تو صحیح، اسے ڈال تو صحیح. تو فَأَلْقَاهَا. تو بس موسیٰ نے اسے ڈال دیا. اب یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ خدا کے جو حکم ہوں ان میں پھر اپنی عقل نہ دوڑایا کرو. موسیٰ نے یہ نہیں کہا باری تعالیٰ کیوں ڈال دوں، آپ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا کرے گا، اس کو ڈالنے سے ہوگا کیا. نہ بابا، جب حکم ہو گیا تو بس کرنا ہے. یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں اس کی لاجک کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کا ہمیں دنیاوی کیا فائدہ ہوگا اور بدنی کیا فائدہ ہوگا. یہ فائدوں کے جو چکر میں پڑے رہتے ہیں پھر وہ فائدوں ہی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ ڈال دے تو فَأَلْقَاهَا. تو موسیٰ نے ڈال دیا تو ہوا کیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو پھر وہ ڈالتے ہی زمین پہ اچانک سانپ بن گیا. اب جب سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فورس ایک دم ریئیکٹ کیا، اس کے اوپر ایک بشری حیثیت سے ریئیکٹ کیا. قال، اللہ نے کہا خذها، اس کو پکڑ لو موسیٰ. ولا تخف، اور مت ڈرو. سنعيدها سيرتها الاولى، ہم اس سے بھی اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے. تم فکر نہ کرو، تم بس پکڑو گے تو یہ اپنی حالت پر لوٹ آئے گا. اب دیکھیں اس پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا، فوراً کہا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ. موسیٰ ایک کام اور کرو، ایسا کرو کہ اپنا جو ہاتھ ہے نا وہ اپنے بغل میں دبا لو. تخرج بیضاء، وہ چمکتا ہوا نکلے گا. بغیر اسم غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. آیۃ اخری، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک اور نشانی ہے. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ، کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اور اب اس پہ اکتفا نہیں، اور بھی نشانیاں دیں گے. اور یہ سارا کچھ تمہیں دیا کیوں ہے، یہ سارا کچھ تمہیں پڑھایا کیوں ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا. اللہ اکبر. موسیٰ ہم نے تمہیں تعلیم بھی دے دی، ہم نے تمہیں اکوپ بھی کر دیا، اب جاؤ اور اس کام کو انجام دو. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف دیکھا، اور چونکہ اللہ نے کہا تھا نا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، عاجزی اختیار کر، تو اب اپنے رب کے حضور آئے کہ باری تعالیٰ میری ایک کمی ہے، میری ایک کمی ہے. میرے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ فرما دے. یعنی کہ جب میں بات کروں تو میرے اندر ایک علم پیدا فرما دے، میرے اندر ایک صبر پیدا فرما دے، میرے اندر بات کرنے اور سامنے والی بات جو آئے اس کو برداشت کرنا، پھر اس کا جواب دینا، ایک کمیونیکیشن سکل، ایک آرٹ سکھا دے مجھے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، ایک کام بڑا مال ہے، میں ایک ایمپرر کے پاس جا کے بات کرنے والا ہوں، اور اس حیثیت سے نہیں جا رہا ہوں جس حیثیت سے وہاں سے نکلا تھا. اب میری حیثیت کچھ اور ہے، بحیثیت رسول جا رہا ہوں. اور پھر میں ان کے پاس سے جب نکلا تھا تو وہ میرے پیچھے تھے، تو اب میرے لیے میرا کام آسان فرما دے باری تعالیٰ. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقام رسالت ہے، اولو العزم من الرسل میں سے رسل ہے،
لیکن عاجزی کا عالم دیکھیں کہ خدا کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے خدا کے سامنے عاجزی کتنا بڑا مقام ہے. ارے خدا کے تو بندے ہو نا، خدا کے تو بندے ہو. موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں کہ عاجزی کا مقام کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا باری تعالیٰ اکیلے کام میں کر تو سکتا ہوں آپ کے حکم سے، پر چاہتا ہوں وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بھی بنا دے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو اشدد بھی ازری، اس سے میری ہمت مضبوط ہوگی، تو اس سے میری ہمت کو مضبوط فرما دے، میری کمر کو مضبوط فرما دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور صرف اسے میرا وزیر اور نائب ہی نہ بنا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو نبوت اور رسالت میں میرا شریک بھی بنا دے. ہائے ہائے، اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی. اب اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ہارون نے نبی بننا ہے، تو ہارون کی بھی اللہ نے تربیت فرمائی نبوت والی، اور موسیٰ کی تربیت فرمائی رسالت والی. سبحان اللہ، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے انتظامات خود فرماتے ہیں، اپنے بندے بھی خود چنتے ہیں. پھر وہ بندے بھی عجیب آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے. خدا سے اس کا قرب مانگو، اس کے صالحین میں داخل ہونا مانگو. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ابھی عاجزی سے کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ اسے میرا شریک بنا دے، میری کمر مضبوط ہوگی. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں، تیرا ذکر کریں. ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، باری تعالیٰ سارے حالات آپ کے سامنے، آپ خوب دیکھنے والے ہیں. معاملہ بڑا کٹھن ہے، میں تو آپ سے مدد مانگتا ہوں. باری تعالیٰ عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی گھر والا ہو جو قربت والا ہو، کوئی باہر والا نہ ہو کہ جو تعلق میں اس سے پیدا کر سکتا ہوں گھر والے سے، وہ باہر والے سے نہیں کر سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ جب اتنا پیارا بندہ جسے اللہ نے خود چن لیا ہو وہ کہے باری تعالیٰ میرا یہ کام ہے تو کر دے، ہاں، تو اللہ نے کیا کہا؟ قال، اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تجھے عطا کیا جو تم نے مانگا. سبحان اللہ، یہ مقام ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا. جب وہ مانگ لیں تو پھر اللہ دیتے ہیں، جب وہ مانگ لیں تو اللہ دیتے ہیں. تو جب وہ مانگ لے تو اللہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے تو وہ بھی یہ سب جھکا کے عمل کرتے ہیں. وہ پھر پوچھتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی بات مانتے ہیں تو اللہ پھر ان کی بات مانتا ہے. سبحان اللہ. تو بیسکلی یہاں پر ہم اکتفا کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت لیں. اور اس واقعے سے اور اب تک جو ہم نے پڑھا اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ اللہ پھر اپنے بندوں کو چنتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے چنیدوں میں شامل فرما اور ہمارے لیے آسانیاں فرما، اور باری تعالیٰ ہمیں مقبول فرما، ہمیں صالحین میں شامل فرما. اور جب وہ اپنے کسی بندے کو اپنا خاص کرتے ہیں تو اس کے لیے سارے کام خود کرتے ہیں، اور جب وہ کچھ مانگتا ہے تو اس کو پھر عطا بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا، اللہ کے کام کے لیے مانگا تو اللہ نے عطا کر دیا. اپنے لیے بھی مانگتے تو اللہ عطا کر دیتے. تو خیر بہرحال وما علينا إلا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.